گولکنڈہ کی طرح بیجاپور کے حاکم عادل شاہ نے بھی شہنشاہ شاہجہاں کو اپنا نگران اور سرپرست تسلیم کر لیا تھا، مگر اس نے اس معاہدے کی ایک دن بھی پاسداری نہ کی تھی۔ بیجاپور کے گرد تمام علاقے خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور درباری شاہی میں سلطان عادل کی تگ و تاز اور لوٹ مار کی درخواستیں بیچتے رہتے تھے۔ مگر اس وقت شہنشاہ کچھ ایسا الجھا ہوا تھا کہ دکن کی طرف توجہ نہ دے سکا، مگر شہزادے بہادر اورنگزیب نے دکن پہنچتے ہی ایک ایک کر کے تمام باغی حکمرانوں کی خبر لینا شروع کر دی تھی۔ میسور، کونکن، کاویری، سیرا وغیرہ ریاستوں کی طرف سے شہزادے کی عادل شاہ کی زیادتیوں کی خبریں تواتر سے مل رہی تھیں، پر جس وقت شہزادے نے گولکنڈہ پر حملے کا قصد کیا تھا تو حاکم گولکنڈہ کی درخواست پر عادل شاہ نے 30,000 کا ایک لشکر گولکنڈہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ مگر جب اس لشکر کو یہ اطلاع ملی کہ خود شہزادہ اورنگزیب گولکنڈہ کے محاذ پر پہنچ گیا ہے تو عادل شاہی لشکر کی آگے بڑھنے کی ہمت نہ پڑی اور وہ عادل شاہ کے حکم سے واپس چلا گیا تھا۔ اس بات کی اطلاع شہزادے کو بھی مل گئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ گولکنڈہ سے فارغ ہوتے ہی وہ بیجاپور کی ضرور خبر لے گا۔ چنانچہ گولکنڈہ کی طرف مطمئن ہونے کے بعد شہزادے نے دربار شاہی میں اطلاع دی، بلکہ درخواست دی کہ اسے بیجاپور پر فوج کشی کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ سلطان عادل شاہ سے تمام پچھلی اور اگلی حرکتوں کا بدلہ لیا جا سکے۔ شاہجہاں بیجاپور کی طرف سے پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، چنانچہ اس نے نہ صرف فوج کشی کی اجازت دی بلکہ کمک کے طور پر 20,000 سوار اور بے شمار پیادے دکن روانہ کیے اور اس لشکر کے ساتھ محمد قلی، محبت خان، راجہ رائے سنگھ، اخلاص خان، نصرت خان، راجہ سبحان سنگھ، دیوی سنگھ اور دلیر خان جیسے نامور سرداروں کو بھیج دیا۔ شہزادہ اورنگزیب پہلے ہی سے تیاری کر رہا تھا۔ اس لشکر کے آتے ہی اس نے شائستہ خان کو مالوا سے بلا کر دولت آباد میں چھوڑا اور خود پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بیجاپور روانہ ہوا۔ شاہی لشکر 15 دن کے سفر کے بعد بیجاپور کے مضبوط قلعہ بیدر پر پہنچ گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ بیدر کا قلعہ قندھار کے قلعے سے کسی طرح کم نہ تھا، اس کے گرد دوہری فصیل تھی اور 3 خندقیں اسے گھیرے ہوئی تھی۔ بیدر کے قلعے کا حاکم سید مرجان تھا، اس کے پاس اگرچہ صرف 5,000 کا لشکر تھا مگر اس کا توپ خانہ اس دور کے بہترین توپ خانوں میں شمار ہوتا تھا۔ شاہی فوج کے محاصرہ کرتے ہی سید مرجان کے توپ خانے نے آگ برسانا شروع کر دی۔ یہ آتش باری کئی دن تک جاری رہی مگر اس دوران شاہی فوج خندق تک پہنچ گئی اور اس نے خندق پر 2 توپیں نصب کر کے قلعہ والوں کو جواب دینا شروع کر دیا۔ اس دوران بیدر کی فوج قلعہ سے کئی بار باہر نکل کر حملہ آور ہوئی مگر شاہی فوج کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس وقت شاہی فوج کا ایک سردار مراد خان اپنی جمعیت کے ساتھ آگے بڑھا اور قلعہ کی اس سمت پہنچ گیا جہاں کی فصیل سنگ باری کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ وہاں قلعہ دار سید مرجان اور اس کے بیٹے موجود تھے۔ انہوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا مگر مراد خان کو روکنے میں ناکام رہے۔ سید مرجان شدید زخمی ہوا اور تمام کوششوں کے باوجود شاہی فوجیں قلعے میں داخل ہو گئیں۔ اورنگزیب بیدر میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ بیجاپور کی ایک زبردست فوج بیدر کو بچانے کے لیے آ رہی ہے۔ شہزادے نے فوراً 15,000 فوج کے ساتھ محبت خان کو اس کی طرف روانہ کیا۔ کچھ ہی فاصلے پر مخالف فوج کا سامنا شاہی لشکر سے ہو گیا۔ ان کا سردار خان محمد افضل اور رستم پسر رندولہ ریحان کے بھائی اور بیٹے مغیرہ تھے۔ ان کے ساتھ 20,000 کا لشکر تھا مگر محبت خان نے ایک زبردست لڑائی کے بعد انہیں مار بھگایا۔ محبت خان نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بیشتر لشکریوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ شہزادہ اورنگزیب کو بیجاپور میں مصروف دے کر مرہٹوں نے سر اٹھایا اور احمد نگر کے مغل علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ شہزادے نے فوراً ان کی تادیب کے لیے راؤ کرن نصیری اور ایرج خان کو 3,000 سواروں کے ساتھ ادھر بھیجا اور خود شہزادہ محمد سلطان کو بیدر میں چھوڑ کر کلیانی کی طرف پیش قدمی کی۔ بیدر کی شکست کے بعد بیجاپوری کلیانی کو بچانے کے لیے اموا در اموا کلیانی کی طرف بڑھے اور انہوں نے شاہی لشکر کی سپلائی لائن کاٹ دی۔ شہزادے نے محبت خان اور چند بڑے سرداروں کو رسد کی ترسیل کا کام سپرد کیا۔ انہوں نے بیجاپور کو پسپا کر کے سپلائی لائن بچھا دی۔ پھر کلیانی کو بچانے کے لیے بیجاپوریوں کا 30,000 کا لشکر آن پہنچا اور اس نے شاہی لشکر سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی مگر شہزادے نے نصف لشکر کے ساتھ پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا اور اس قدر مارا کہ انہیں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔
بیجاپوری 1000 کوشش کے باوجود قلعہ کلیانی کو نہ بچا سکے اور 3 ماہ کے محاصرے کے بعد قلعہ دار دلاور خان کے جان کی امان کے وعدے پر قلعہ کی چابیاں شہزادہ اورنگزیب کے حوالے کر دیں اور قلعہ چھوڑ کر بیجاپور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اورنگزیب نے بیجاپور کے مختلف علاقوں اور قلعہ پر اپنے فوجی دستے روانہ کر دیے تھے۔ اس طرح پوری ریاست بیجاپور میں ہر طرف قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اب شہزادہ اورنگزیب بیجاپور پہنچ چکا تھا اور اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، مگر یہ اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ انہی دنوں شہنشاہ شاہ جہان کی سخت بیماری کی خبر شہزادے اورنگزیب کو پہنچائی گئی۔ اس خبر میں کچھ حقیقت اور زیادہ تر شہزادہ دارا شیکو کے فریب کاری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اورنگزیب کی طاقت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ پھر اس پر قابو پانا ممکن نہ رہے، اس لیے اس نے شہنشاہ کی طرف سے جنوب میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب کو آگرہ طلب کر لیا۔ شہزادے اورنگزیب کے لیے یہ خبر بڑی وحشتناک اور خطرناک تھی۔ اسے علی عادل شاہ سلطان بیجاپور سے صلح کا پیغام مل چکا تھا اور 1 کروڑ کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ شہزادہ 1.5 کروڑ وصول کرنا چاہتا تھا، مگر اسے شہنشاہ کا دوسرا حکم نامہ ملا جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ 1 کروڑ کا نذرانہ قبول کر کے بیجاپور سے صلح کر لی جائے۔ نیز اسے بھی آگرہ پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بیجاپور کی مہم کے سلسلے میں تاریخوں میں کئی بیانات ملتے ہیں جن سے 2-3 باتیں سامنے آتی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ نمبر 1، دارا نہیں چاہتا تھا کہ اورنگزیب بیجاپور فتح کر کے ایک عظیم فاتح بن جائے۔ نمبر 2، جب بیجاپور کی جنگ شروع ہوئی تو دارا نے بیجاپور والوں کو درپردہ اکسایا کہ وہ صلح نہ کریں اور میدان میں ڈٹے رہیں۔ نمبر 3، جب بیجاپور والے بالکل دل ہار گئے تو دارا نے شاہ جہاں کو بیماری کے بہانے اورنگزیب کے 2 بڑے سردار ان کے لشکر سمیت دکن سے بلا لیے۔ وہ دونوں سردار دارا کے وفادار تھے اور انہوں نے واپسی کے وقت شہزادے اورنگزیب سے اجازت تک نہیں مانگی، مگر یہ شہزادے اورنگزیب کی عقل مندی تھی کہ اس نے بیجاپور سے ایک پروقار صلح کی اور اپنی مختصر فوج کو بیجاپور کے محاذ سے واپس لے لیا۔ اس سلسلے میں اورنگزیب کے دکن میں قتل کیے جانے کی سازش کا بھی بار بار ذکر ملتا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ 20,000 کا مغل لشکر دارا شیکو کی سازش کے تحت دکن ہند سے آگرہ واپس چلا گیا تھا اور پورے جنوبی ہند میں صرف 25,000 مغل فوج باقی تھی، وہ بھی ایک جگہ نہیں بلکہ کچھ بیدر میں، کچھ کلیانی میں، اور شہزادے کے ساتھ مشکل سے صرف 10,000 فوج تھی۔ بیجاپوری اگرچہ شکست خوردہ تھے، مگر نصف سے زیادہ مغل لشکر واپس جانے کے بعد وہ اورنگزیب سے بدلہ لینے کی فکر میں تھے۔ ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی، مگر اس وقت خان محمد جو بیجاپور کا وزیر اعظم اور سپہ سالار تھا، اس نے نہایت شرافت کا ثبوت دیا اور شہزادے کی مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی اور شہزادے اورنگزیب کی دوستی کے بھی چرچے پھیل گئے تھے، چنانچہ خان محمد نے شہزادے کو نہایت اطمینان سے دکن چھوڑنے کا موقع فراہم کیا۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ محمد خان وزیر اعظم اور سپہ سالار کو اس بنا پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ اس نے اورنگزیب کو دکن سے زندہ واپس جانے کا موقع دیا تھا۔ کچھ بھی ہوا ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ اگر محمد خان اپنی دوستی نہ نبھاتا تو اورنگزیب کو دکن سے نکلنے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ شہنشاہ شاہ جہاں واقعی بیمار پڑ گیا تھا اور اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ وہ شاہی جروکے میں جا کر عوام کو دیدار کرانے کی بھی قابل نہ رہ گیا تھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شاہی وقت روزانہ ایک وقت پر محل کے ایک جروکے میں جا بیٹھتا تھا۔ جروکے کے نیچے سے عوام نکلتے اور بادشاہ کو سلام کرتے تھے۔ اس بات کو یہ ثبوت سمجھا جاتا تھا کہ شاہی وقت اس وقت زندہ و سلامت ہیں۔ پھر جب بادشاہ جروکے میں جانے کے قابل نہ رہا اور کم عقل دارا شیکو نے تمام انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے کر کاروبار سلطنت خود چلانا شروع کر دیے، نیز باہر جانے والے تمام راستوں پر پہرا لگا دیا گیا کہ بادشاہ کے بارے میں کوئی خبر مشرق، مغرب، جنوب میں نہ جانے پائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شہنشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دربار شاہی میں شہنشاہ شاہ شجاع اور شہزادے مراد کے نمائندے موجود تھے۔ ان دونوں نے شہزادوں کو کہہ دیا تھا کہ امکانات اس بات کے ہیں کہ شہنشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور دارا شیکو نے تمام انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ جلد باز شہزادے مراد نے تو اپنی بادشاہی کا بھی اعلان کر دیا تھا اور بادشاہی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ شاہ شجاع بھی اسی قسم کے اقدامات کے لیے پر تول رہا تھا۔
دور اندیش اورنگزیب بہت غور سے حالات کا مطالعہ کر رہا تھا اور جلد بازی میں کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے بعد میں نقصان پہنچنے کا امکان ہو۔ پھر بھی اورنگزیب نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے تھے۔ دارا نے اپنے بیٹے سلیمان شیکو کو بنارس کی طرف بھیج دیا تھا اور احمد آباد کی سمت راجہ جسونت سنگھ کو روانہ کیا تھا کہ وہ مراد سے دو ہاتھ کرے۔ اس وقت اورنگزیب نے صرف ایک قدم اٹھایا، وہ یہ کہ شاہی حکم کے تحت محبت خان اور راجہ چترسال فوج کا ایک بیشتر حصہ تقریباً 30,000 لے کر آگرہ روانہ ہو گئے تھے، مگر شاہی خزانہ، توپ خانہ اور دوسرا ساز سامان اور ایک بہت معقول دستہ توپچیوں کا معظم خان یا میر جملہ کے ساتھ تھا، جو ابھی بیدر سے آئے تھے اور اکبر آباد جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے ہاتھی اور جواہرات اور خزانے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر میر جملہ اور راجہ یہ ساز و سامان لے کر دارا کے پاس پہنچ جاتے تو اورنگزیب کی طاقت کو سخت دھچکا لگتا۔ چنانچہ اس نے پہلے میر جملہ کو پیغام بھیجا کہ آگرہ جانے سے پہلے وہ اورنگزیب سے ضرور ملیں، مگر راجہ اور میر جملہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں دربار شاہی سے طلبی کا پیغام مل چکا ہے، اس لیے وہ اب جانے میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر اورنگزیب نے فراست سے کام لیتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادہ محمد سلطان کو میر جملہ کے پاس قاصد بنا کے بھیجا۔ شہزادہ محمد سلطان بہت ذہین اور عقل مند شہزادہ تھا۔ وہ باپ کے مطلب کو سمجھ گیا اور میر جملہ کے پاس پہنچ کر اس نے اس انداز سے گفتگو کی کہ میر جملہ کو یہ یقین ہو گیا کہ شہزادہ اورنگزیب اس پر پورا اعتبار کرتا ہے اور ولی عہدی کی کوششوں میں میر جملہ کو اپنا ساتھی اور معاون بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ شہزادہ محمد سلطان نے میر جملہ پر کچھ ایسا روغن کاز ملا کہ میر جملہ بلا تکلف اورنگزیب سے ملنے پر آمادہ ہو گیا اور شہزادے کے ساتھ آ گیا۔ اورنگزیب نے اس کے انتظامات پہلے ہی کر رکھے تھے۔ چنانچہ جیسے میر جملہ شہزادے کے لہجے میں داخل ہوا، اسے فوراً حراست میں لے لیا گیا۔ اس سلسلہ میں مورخوں نے بڑی باتیں بنائی ہیں۔ شہزادے اورنگزیب کو فریب کار تک کہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر میر جملہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ دارا کے پاس پہنچ جاتا تو اسے بڑی تقویت پہنچتی اور اورنگزیب کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ اورنگزیب کا میر جملہ کو گرفتار کر لینا اس کی بادشاہی کے راستے کا پہلا قدم تھا تو کچھ زیادہ غلط نہ ہوگا۔ شہنشاہ شاہجہاں کے چاروں شہزادوں میں تخت نشینی کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ بادشاہ اگرچہ سخت بیمار تھا مگر وہ ابھی حیات تھا، مگر بڑے شہزادے نے تمام اختیارات خود سنبھال لیے تھے۔ دربار میں دوسرے شہزادوں کے نمائندہ پر قلبی اور زبانی پابندی لگا دی تھی کہ دربار کی کوئی خبر باہر نہ جانے پائے۔ مراد نے بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا، شجاع نے اگرچہ بادشاہت کا اعلان نہ کیا تھا مگر وہ بھی ولی عہدی بلکہ بادشاہت کی دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ اورنگزیب شروع ہی سے عقل مند اور سنجیدہ تھا، وہ دور ہی رہ کر داؤ پیچ چلا رہا تھا۔ دارا کو سلطنت دہلی میں رہنے اور آگرہ پر شاہی خزانے پر قبضہ ہو جانے کی وجہ سے زیادہ اختیارات حاصل تھے۔ اس نے محبت خان اور راجہ چترسال کو دکن سے بلوا لیا تھا، مگر میر جملہ کو اورنگزیب نے راستہ میں ہی روک لیا تھا۔ دارا نے اپنے پردادا اکبر اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہندوؤں سے گٹھ جوڑ شروع کر دی۔ کئی ہندو پنڈت اسے اپنے جال میں پھانسے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک ساتھی نے دارا کے سامنے ایک ایسے شخص کو پیش کیا جس نے برملا اور پرزور الفاظ میں دعویٰ کیا، اگر عالی جا۔ دارا نے خود کو عالی جا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ میرے لیے 20 سال پرانی شراب کا ایک مٹکا مہیا کرا دیں اور ایک خوبصورت عورت منگوا دیں جس نے اس سال چاند کی 14ویں کو 14ویں سال میں قدم رکھا ہو، تو میں اسے ذبح کر کے اس کے خون کو شراب کہنا میں ملا کر ایک ایسی تحریر لکھوں گا جو آپ کے مخالفین کو آپ کے تابع کرے گا اور قلعہ پر قلعہ فتح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دارا کو ایسے لوگوں پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے فوراً 20 سال پرانی شراب لانے کا حکم دیا۔ کئی خوبصورت دوشیزائیں بھی گوسائیں جی کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے ایک کے بجائے 1 درجن بڑ دوشیزاؤں کو ذبح کرنے کے لیے اپنے گٹو شالہ میں رکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے عمل شروع کیا۔ وہ گوسائیں ہر رات ایک دوشیزہ کے ساتھ داد عیش دیتے، جب وہ چیختی چلاتی تو اسے یکدم قتل کرا دیتے اور اس کا تھوڑا سا خون حاصل کر لیتے۔ اس طرح پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ تمام دوشیزائیں گوسائیں مہاراج کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ گوسائی نے خون سے تحریریں لکھ دی، مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ دارا کے تابع ہونے کے بجائے اس کے مخالف ہو گئے۔ گٹو شالہ کے پہرےدار کی ایک بیٹی کو بھی گوسائی جی نے پسند کر کے اپنے پاس بلوا لیا تھا، مگر جب وہ قتل کر دی گئی تو پہرےدار نے اودم مچا دیا اور اسے اس قدر غصہ آیا کہ اس نے گوسائی مہاراج کو قتل کر ڈالا۔
मगर शहजादे दारा की तोहम परस्ती दूर न हुई थी। मुहासरे कंदहार के दौरान उसके हिंदू साथियों ने उसे घेर कर पंडितों से कई बार फालें निकलवाई, मगर उसका कोई नतीजा बरामद न हुआ। मगर दारा फिर भी न समझ सका कि उसका रुपया बर्बाद किया जा रहा है और उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो अगरचे बड़ा शहजादा था और आम तौर पर बड़े शहजादे को बादशाहत मिलती है। हजरत मियाँ मीर लाहौर दारा के पीर थे। दारा ने उनसे बहुत दुआ कराई, मगर वो खुद काबिल न था। उसकी दुआओं से सिर्फ इतना हुआ कि वो सिर्फ चंद दिन के लिए बादशाह बना, इसके बाद माजूल कर दिया गया। इस जगह अगर शुजा और मुराद के बारे में चंद जुमले कह दिए जाएं तो कुछ मजायका न होगा। मुराद में सिवाय बहादुरी के और कोई खूबी न थी। वो मैदान जंग में जम के लड़ सकता था, मगर जंग के मामलात का उसमें कोई तजर्बा न था। जंग कहाँ, कैसे और कब शुरू की जाए उसका उसे बिल्कुल तजर्बा न था। रहा शाह शुजा का मसला, तो उसमें सैर चश्मी और सखावत का मादा बहुत था, मगर सिर्फ ये सिफात हुक्मरानी के लिए काफ़ी न थी। जहाँ तक दारा का मामला था, उसके दिमाग में शहनशाही समा गई थी। वो बड़ा बेटा था, शाहजहां उसे चाहता भी था और वली अहद बनाने का भी ख्वाहिशमंद था। इस बात ने दारा को हद दर्जा खुदसर और मगरूर बना दिया था। चुनाचे बादशाह की बीमारी की वजह से उसने औरंगजेब की ताकत को तोड़ने के लिए जनूब से फौजें बुलवा ली थी। इसलिए औरंगजेब जैसा जहांदीदा शहजादा बहुत मोहतात हो गया था। चुनाचे औरंगजेब ने भी तख्त व ताज के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए और हकीकत में वही इसका अहल भी था। इस सिलसिला में उसने दारा के मुकाबले में अपने दोनों भाइयों शुजा और मुराद को अपना हम नवाब बनाने की कोशिश की। वो दोनों अगरचे खुद शहंशाह बनना चाहते थे, मगर उन्हें यह जरूर मालूम था कि दारा शिकू को वो खुद शिकस्त नहीं दे सकते, बल्कि इसके लिए उन्हें औरंगजेब का ताउन जरूरी होगा। लुत्फ की बात ये थी कि तमाम बड़े बड़े उमरा अपनी अपनी मसलहतों के बावजूद ये जानते थे मुगलों की इस अजीम सल्तनत को सिर्फ औरंगजेब ही संभाल सकता है। बस औरंगजेब ने जब भाइयों से नामा पयाम शुरू किए तो वो उसे बहुत दिलचस्पी से देखते और इंतजार करते रहे। आखिर औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद के दरमियान खत व किताबत का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे चल के एक मुकम्मल मायदे की सूरत अख्तियार कर गया। बुरहानपुर से रवानगी के वक्त मुराद और औरंगजेब में जो खत किताबत हुई थी, उसमें माली गनीमत की तकसीम के बारे में कोई बातचीत न थी। अलबत्ता बुरहानपुर में क़याम के दौरान आखिरी दिनों में मुराद का जो खत मौसूल हुआ, उसमें आखिरी अल्फाज इस तरह थे: आपने मेरे साथ जो सलूक किया और जो सलूक करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इससे जाहिर होता है कि औरंगजेब ने मुराद को अपने साए में ले लिया था और मुराद को अपनी इस हालत का कोई गिला न था। फिर जब औरंगजेब दारा को शिकस्त देने के बाद अकबर आबाद में दाखिल हुआ था और दारा के जानशीन की हैसियत से उसके महल में उतरा था, इससे जाहिर है कि मुराद की हैसियत सानवी थी और औरंगजेब की हैसियत और क़ुव्वत भला थी।